بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. عزیزان گرامی وقار، ویسے یہ کوئی بہت بڑا جلسہ یا پروگرام تو نہیں. میرے محب گرامی حضرت علامہ مفتی عرفان ازہری صاحب قبلہ ہمارے رفیق درس کی دعوت پر ان کے گاؤں حاضر آیا اور اسی بہانے آپ تمام حضرات سے ملاقات ہو گئی. اللہ کریم آپ کا جذبہ عشق رسول سلامت رکھے. مختصر وقت ہے، دو چند باتیں نصیحت کے طور پر عرض کرتا ہوں. یہ دور چیلنجز بھرا دور ہے اور جتنا آج کے زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں اس سے بڑے بڑے فتنے اگلے دور میں آنے والے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو 4-5 سال کی اور زندگی عطا کی تو آج کے زمانے کے فتنے آپ کو 5 سال کے بعد بہت ہلکے لگیں گے، اس زمانے کے اور ہی بہت بڑے ہیں. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک فتنے سے گزر کر کے تم نکلو گے، پھر ایک نیا فتنہ قائم ہوگا اور تم یہ کہنے لگو گے کہ پہلے والا تو اس سے بہت چھوٹا تھا، اور پھر اس فتنے سے گزر کر کے آگے بڑھو گے، پھر تم کہو گے اس سے پہلے والا تو اور کم تھا. یعنی یہ فتنوں کا دور بڑھتا چلا جائے گا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم یہ بھی ہے، قیامت کے قریب حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں میری امت پر فتنے ایسے نکلیں گے جیسے بارش کے قطرے، بارش کے قطروں کی طرح سے ہر گھر سے فتنوں کا ظہور ہوگا. اسی دور میں آپ اور ہم زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے لیے اتنے مسائل ہیں کہ رہ رہ کر کے ایک ایک مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں ایک زندگی چاہیے. ہمارے اتنے مسائل ہیں، سارے مسائل کا حل کیا ہے، کیسے ان مسائل کو حل کیا جائے. آج دیکھ نہیں رہے کہ پورا ہندوستان پریشان ہے کہ ہماری بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، مسلمان لڑکیاں مندروں میں جا کر کے شادیاں رچا رہی ہیں. یہ ارتداد کا فتنہ یہ کوئی بہت چھوٹا فتنہ نہیں ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. ایک لڑکی کا، ایک عورت کا گمراہ ہونا، مرتد ہونا گویا کہ پوری نسل کا ختم ہو جانا، پوری نسل ختم ہو گئی. اس کے علاوہ ہماری مسجدوں کے مسائل، ہماری خانقاہوں کے مسائل، ہماری تعلیم کا مسئلہ، ہمارے بچوں کی جاب، ہمارے بزنس کا مسئلہ، تمہاری شناخت کا مسئلہ، تمہاری آئیڈینٹی، تمہاری داڑیاں محفوظ نہیں، ٹوپیاں محفوظ نہیں، تمہارے جبے محفوظ نہیں، مسجد کے مینار اور ممبر محفوظ نہیں. رہ رہ کر کے کتنے مسائل کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں، بے شمار مسائل. ان سب کا حل کیسے ہوگا؟ کیا کوئی آسمان سے یا کوئی زمین سے اچانک کوئی کرشمہ ہو جائے گا اور سارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ نہیں. تمہیں خود کو بدلنا ہوگا. ان مسائل کے حل کے لیے آپ کو خود آگے آنا ہوگا. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ایک پوائنٹ ایسا ہے جو سارے مسئلوں کا حل کر دیتا ہے. تمہارے ہاں اخلاق کی خرابی ہوگی، ہمارے نوجوان نشہ کے ایڈکٹ ہو چکے ہوں گے، بہت سارے لوگ آوارگی کر رہے ہوں گے، بہت سارے لوگ جاہل ہو چکے ہوں گے، بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا، کچھ لوگ شراب کے اڈوں پر، تاش کے پتوں پر اپنی زندگیاں گزار رہے ہوں گے. سب بکھرا ہوا ماحول ہے. ان سارے ماحول کو، ان تمام احوال کو تبدیل کرنے کا ایک پوائنٹ ہے، ایک ہی چیز ہے کہ آپ کو کب تک ہم نصیحت کرتے رہے کہ تم نشہ چھوڑ دو، تم گانے سننا چھوڑ دو، تم عورتوں کے چکر میں پڑنا چھوڑ دو، فلاں فلاں. ہر ایک کو پکڑ پکڑ کر کن کن مسائل کا علاج ہم پیش کریں گے. اسی لیے ہم نے سوچا سارے مسائل کا حل کسی ایک جڑ میں تو ہوگا، کوئی ایک جڑ ہوگی. وہی جڑ کا نام ہے جس کو اقبال نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. سارے مسائل
کا حل ایک ہی جملے میں انہوں نے کہا کہ محمد سے وفا ہو. اور اسی لیے ان کا ایک دوسرا کلام ہے جس میں کہا کہ ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہونا ہی ہماری پستی اور ذلت کا سبب ہے. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار. سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. بعض دانشور لوگ آج اٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اسباب کی کمی ہے، ہتھیار کی کمی ہے، تنظیم نہیں ہے ان کے پاس، تحریک نہیں ہے، کوئی لیڈر نہیں ہے، سیاست میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، حکومت میں یہ جاتے نہیں ہیں، یہ سب مسائل ڈسکس کرتے ہیں. میں کہتا ہوں وہ 313 جو بدر میں گئے تھے وہ کتنے دولت مند تھے؟ کیا وہ سب پراپرٹیاں بنائے ہوئے لوگ تھے؟ کیا وہ سب پورے محلات تعمیر کیے ہوئے لوگ تھے؟ حقیقی بات تو یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو بدر کے میدان تک پیدل چل کر کے گئے تھے، ان کے پیروں میں چپل بھی نہیں تھے. اور قیصر و کسریٰ جیسی دو سپر پاور طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والے صحابہ پیبند لگے کپڑے پہنتے تھے، ایک کھجور پر پورا دن گزارا کرتے تھے. لیکن بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحابہ تلوار، ہتھیار اور دولت و طاقت کے بھروسے پر میدان میں نہیں اترتے تھے، وہ عشق مصطفیٰ کے بھروسے آتے. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ساتھ ہے تو ساری دنیا ہم سر کر سکتے ہیں. اسی لیے میرے عزیزوں، اس دور کے ہزاروں فتنے آنے دو، ایک چیز اگر تمہارے ساتھ ہے تو بے خوف ہو کر جیو، بے خوف ہو کر جیو. تمہارے سونے کے لیے اگر گھر کی چھت نہ ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، تمہارے لیٹنے کے لیے اگر بستر نہ ہو تو کوئی بھی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر تمہارے ساتھ میرے مصطفیٰ کی محبت ہے تو تم دنیا فتح کر سکتے ہو، انقلاب لا سکتے ہو، انقلاب لا سکتے ہو. اسی لیے یہ صرف محبت مصطفیٰ نعروں میں نہیں ہوتی، محبت مصطفیٰ صرف ہماری زبانوں پہ نہیں ہوتی، تمہاری شکلوں میں بھی نظر آنی چاہیے. محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی میں بھی نظر آئے. ظاہر سی بات ہے اگر ابھی میں نعرہ لگاؤں کہ حضور کے نام پر، حضور کے قدموں پر جان کون دے گا، ہر کوئی اپنا ہاتھ اٹھائے گا، ہر کوئی لبیک کہے گا. کیا آپ میں سے ہر کوئی تیار ہے کہ حضور کے نام پر ہم اپنی گردن نچھاور کریں؟ یہ ہر ایک کا جذبہ ہے. میں جانتا ہوں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والا بچہ سے لے کر بوڑھا حضور کے نام پر کون نہیں مر مٹنا چاہتا. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں تم مرنے کو تیار ہو حضور کے نام پر تو بدلنے کو کیوں نہیں تیار؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدل کر کے دکھاؤ اس طرح کی تبدیلی جو مدینے میں آئی تھی. حضرت انس فرماتے ہیں ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی مدینے میں، اور اس وقت شراب پی جاتی تھی، جگہ جگہ شراب کی دکانیں بھی رہتی تھی. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں چھوٹی عمر کا تھا اور شراب کے پیالے لوگوں کو دیا کرتا تھا، پلایا کرتا تھا. دکان تھی قہوہ خانے. تو ایک شام وہ شراب سپلائی کر رہے تھے مٹی کے ہانڈیوں میں اور پیالوں میں. اسی وقت مدینے کی گلیوں میں آواز آئی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر. اے مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے شراب حرام ہو گئی. اتنا سننا تھا. حضرت انس فرماتے ہیں جتنے وہاں پر بیٹھے تھے مومنین شراب ابھی حرام نہیں پیتی تو پیتے تھے، لیکن جیسی ان کے کانوں میں آواز پڑی کہ اللہ کے نبی نے حرام فرما دیا، ان کے ہاتھوں سے پیالے چھوٹ گئے. کوئی ہونٹوں تک لگایا تو وہیں سے پٹک دیا. حضرت انس کہتے میرے ہاتھ میں جو مٹکا تھا میں نے توڑ دیا. اور یہ صرف ایک قہوہ خانے کا نہیں. وہ کہتے جب ہم باہر نکل کر کے آئے تو دیکھا مدینے کی پوری نالیاں گٹر سب شراب سے بہ رہے تھے. سارے لوگوں نے اپنے گھروں میں موجود ساری 50 سال پرانی شراب کے مٹکوں کو توڑ ڈالا تھا اور بہا دیا تھا. کس بات پر؟ ایک آواز میرے مصطفیٰ کی آئی تھی، ایک فرمان مصطفیٰ پر ان کا بدلنا ایسا تھا. ساری شرابیں انہوں نے بہا ڈالی. میرے عزیزوں، وہ صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی آواز سن کر کے یہ نہیں کہا کہ ہم جا کر کے پہلے پوچھ لیں گے ابھی کا ابھی پی لیں گے بعد میں دیکھیں گے. نہیں، کانوں میں ایک بار آواز آ گئی کہ میرے آقا نے فرمایا ہے تو بدل دینا.
تبدیلی جس وقت تمہارے اندر آ گئی تو ایک انقلاب آ جائے گا، انقلاب آ جائے گا۔ آج کیا تمہاری مسجدوں کے ممبر سے علماء حدیث نہیں بیان کرتے؟ آپ کو بیان کیا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند نہیں تھی، یہ چیز پسند نہیں تھی، ہمارے بچے سنتے بھی ہیں پھر بھی وہی چیزیں کرتے ہیں، تو پھر کون سا عشق رسول ہے، کون سی محبت ہے؟ اسی لیے میرے عزیزوں اپنے گھروں سے تبدیلی کرو، اپنے گھروں سے بدلاؤ لاؤ، اور اس کے بعد پھر دیکھنا تمہارے جسموں میں، تمہارے روحوں میں جب حضور کی محبت سما جائے تو پھر تمہیں تنظیم، تحریر، فوج، حکومت، تخت، ہتھیار کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک عاشق رسول یوں ہی گھومتا رہے کتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے یہ جتنے بھونک رہے ہیں، گستاخیاں کر رہے ہیں، ان کے لیے بڑے کچھ تنظیموں کی ضرورت نہیں، کسی عاشق رسول کا یوں ہی گلیوں میں گھومنا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کو بدل کر کے دیکھو، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو مومنوں کی کریں گے۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ کون ہے مومن؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمام لوگوں سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو حضور سے کمال کی محبت کرنا یہ ایمان ہے، اور جب ایمان ہوگا تو اللہ کی مدد بھی آئے گی، اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ ایک دور تھا جب 313 سے دنیا تھر تھراتی تھی، کانپتی تھی۔ آج تم کروڑوں کی تعداد میں ہو، لیکن ہر کہیں ہر کوئی تمہیں دانت دکھا رہا ہے، ہر کوئی تمہیں چیر پھاڑ کرنے کی بات کرتا ہے۔ پورے معاملات کیوں بدل گئے؟ اس کو میں ایک مثال کے ذریعے سے بتا دوں، وقت کم ہے، آخری میری بات ہے۔ ایک شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا۔ جب کسی کا گھر گر جاتا ہے تو لوگ اس کو راستہ بنا لیتے ہیں، ادھر سے ادھر آنے جانے کا راستہ بنا لیتے ہیں، لیکن اگر گھر مضبوط ہے تو کون گھستا ہے گھر کے اندر؟ اسی طرح آج حالات ہماری یہی ہے کہ تمہارے اندر انتشار، اختلاف اور جتنے پھوٹ پڑ گئے، جس کی وجہ سے کفار و مشرکین اور دشمنوں نے تم پر ناچنے کا راستہ بنایا تھا۔ اب ہر آئے دن وہ مشق بناتے ہیں مسلمانوں، مسجدوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا، اسلامی قانون کے ساتھ مذاق کرنا، یہ کھیل بن گیا۔ اس کی وجہ ہمارا گھر ٹوٹنا ہے۔ اسی لیے یہ اس بات پر عمل کرو، قوت عشق سے ہر پست کو